بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی آج کے اس پروگرام میں وہ موارد آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں غیبت کرنے کی اجازت ہے، یعنی غیبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جناب ادھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، اور آپ کہیں گے کہ حدیث بھی کہتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک عربی قانون پیش کرتا ہوں۔ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی عام قانون نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے کچھ دائرے محدود ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مردہ کھانا حرام ہے، لیکن اگر آپ حالت اضطراری میں ہیں، اگر آپ مردے کا کچھ ٹکڑا نہیں کھائیں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ اتنا مردار کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے کے بارے میں علماء کرام نے قرآن اور حدیث سے مدد لیتے ہوئے چند موارد پیش کیے ہیں کہ جن میں غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مورد یہ کہ غیبت بھائی کی کرنا حرام ہے، کیونکہ بھائی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی مومن کی غیبت کرنا حرام ہے۔ جو بھی شخص مومن نہیں ہے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، ایک مورد۔ دوسرا مورد، مشورے کے باب میں غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے بیٹے کی کہیں سے شادی کرانا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی میں یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں لوں۔ تو اب اگر وہ لڑکی اچھی چال چلن کی مالک نہیں ہے تو آپ میرے سامنے اس کی غیبت کریں گے تو یہ اسلام میں گناہ نہیں ہے۔ تیسرا مورد، اگر آپ کورٹ میں گواہی دینا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص بدکار ہے، اب لازمی ہے جب آپ گواہی دیں گے تو اس کا عیب بیان کریں گے، لیکن چونکہ اسلامی احکام اور اسلامی قضاوت کو نافذ کرنے کے لیے گواہی دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا مورد یہ ہے کہ جس شخص کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ شخص خود اپنے عیب کو نہیں چھپاتا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، تو جب وہ اپنا عیب ہی نہیں چھپانا چاہتا تو اس کی غیبت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، غیبت اس کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر اس کے کچھ ایسے گناہ ہیں جو چھپ کر کرتا ہے اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو کھلم کھلا کرتا ہے، تو جو چھپ کر گناہ کرتا ہے ان کا آپ کو اگر علم ہے تو آپ دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے وہ آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اگر مجھے اور آپ کو ایک شخص کے عیب کا پتہ ہے، مثلا ہم راستے میں جا رہے تھے، ہم نے دونوں نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اب اس کے گناہ پہ اگر ہم دونوں آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ غیبت اگر ہے بھی صحیح تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اس میں اگر میرے ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ اگر بھول چکے ہیں اور میرے کہنے سے ان کی پھر وہ یاد تازہ ہو جاتی تو پھر مجھے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس شخص کی ہم غیبت کرنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو بھی اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ اور ایک مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علمی میدان میں کمزور ہے تو ہم اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو کتاب میں مثال تھی کہ ہم استاد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ استاد پڑھانے میں کمزور ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ دوسرے ساتھی کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ اچھے استاد کی تلاش کریں تو اس کا کمزور ہونا عیب ہے، لیکن یہ گناہ اور غیبت میں حساب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نسب، خاندانی حوالے سے اگر ہمارے معاشرتی حوالے سے کسی کا نیچ خاندان ہے، وہ خود کو اوپر کے خاندان کا دکھانا چاہتا ہے، غیر سید ہے، وہ ہر جگہ کہتا ہے میں تو سید ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھائی یہ ایسا کوئی سید وغیرہ نہیں ہے، یہ مثلا فلاں قبیلے کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بدعت گزار ہے، وہ بدعت کے ذریعے اپنی میٹھی زبان کے ذریعے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے تاکہ ان کو بدعتیں بیان کر کے اپنی لائن میں لے جائے، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت گزار ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ جائیں۔ تو بہرحال یہ وہ موارد ہیں
जिनमें इस्लाम और उलमा कहते हैं कि गीबत करने की इजाज़त है, इसमें गीबत करने का कोई गुनाह नहीं है। अगर खुलासा मुझसे पूछना चाहें कहाँ गीबत जायज़ है, हर वो जगह जहाँ गीबत करने में कोई मसलहत हो, किसकी, जिसकी गीबत हो रही है या मुआशरे की, गीबत करने में भलाई हो कि इस फर्द के रंजीदा होने से वो भलाई ज़्यादा है, तो उस मौरद में गीबत की जा सकती है। मसलन हुक्मरानों के मौरद में आप गीबत करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई फला तो शराबी, कबाबी है, चोर है, लुटेरा है, ये है, वो कर सकते हैं। एक मौरद मैंने कहीं पढ़ा था, अभी हवाला मेरे जहन में नहीं है, अगर किसी ने आपकी दावत की है और आपके हैसियत के मुताबिक वो आपकी खिदमत नहीं करता तो भी उसकी गीबत की जा सकती है। और अगर कहीं पर आप मजलूम वाक़ हुए हैं तो उस जालिम के बारे में भी आप बता सकते हैं। अलबत्ता दावत अगर उसने की थी और उसने शायद निशान खिदमत नहीं की तो आप उसकी गीबत कर सकते हैं, सिर्फ इसी में, यार उसने मुझे दावत भी की, मैंने वक्त भी निकाला, गया, मेरी खिदमत नहीं की। लेकिन बगैर दावत के अगर आप गए हैं तो वो आपको दाल खिलाए, प्याज खिलाए, रोटी खिलाए, तो उसमें आपको कोई हक नहीं है गीबत करने का। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इस्लाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।